ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پروپرائٹر محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر 030076562299۔ آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت جل مجدہ وعظم شانہ وتم برہانہ دا جتنا نظام اور پروگرام اس نے بصورت دین اسلام انسانیت نو عطا فرمایا، او دا سب تو بڑا مرکزی کردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات والا صفات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا وجود باوجود اس حیثیت نال ساڈے واسطے نہایت ہی اللہ تبارک و تعالی دا احسان عظیم ہے کہ قرآن مجید اللہ دی پاک کتاب ہے، لیکن او دے الفاظ، او دے معنی، او دی تفصیلات، او دی تفسیر اور اس دے جزیات و کلیات نو سمجھنے واسطے اسی مجبور بھی ہاں، معذور بھی ہیں۔ قرآن مجید دی اگر کوئی تفصیل اور تفسیر بیان کیتی عمل نال، قول نال، فعل نال، تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش فرمائی۔ نبی کریم دی ذات تو بغیر کسی چیز دا سن کوئی نہ علم ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہونا ممکن ہے۔ مثلا قرآن مجید نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ صلاۃ ایک ایسا عربی لفظ ہے جہدے کم از کم 14 معنی، کدے صرف اس طرح حرکت کرنے عربی بھی صلاۃ کہندے، تراویح دے بعد جو کچھ پڑھنے ہیں ان صلاۃ کہندے، درود شریف نو صلاۃ کہندے، چلنے پھرنے نو صلاۃ کہندے۔ 14 معنی نے صلاۃ۔ اقیم الصلاۃ دا کی پتہ سی کہ کیڑی صلاۃ مراد ہے؟ حکم رب دا آیا، لیکن عبادت دے تعین اور او دے نقشے اور او دی ادائیگی دے طریقے کار واسطے سن در رسول تے جانا پیا، اور کملی والے کو پوچھنا پیا یا رسول اللہ اقیم الصلاۃ کسے کہتے ہیں؟ جو کچھ نبی کریم نے فرمایا وہی صلاۃ ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھوڑے تے روزے فرض نے، سن کوئی پتہ نہیں سی کہ روزے کن کہندے، کوئی چیز وچوں کھان واسطے چھوڑ دینی ہے، کو کھا لینی، یا کھان والی چیزاں اگر اساں نے چھوڑ دینی ہیں تو پھر کم از کم مرد، عورت، میاں نے، بیوی، اولاد دے واقعات نے، تعلقات نے، کیڑی کیڑی چیز ترک کرنی ہے، کیڑی کیڑی چیز قائم رکھنی ہے، سانو دی کوئی تفصیلات دا علم نہیں سی۔ روزے نو پورے کرنے واسطے، روزے دے پورے انوار و تجلیات حاصل کرنے واسطے، روزے دی پوری طرح فضیلت نو پانے واسطے، روزے دے مقامات معلّہ نو حاصل کرنے واسطے، روزے دے درجات تو مستفید ہونے واسطے قرآن مجید اندر آیت آ جانے دے باوجود بھی سانو در رسالت تے جانا پہ گیا۔ نبی کریم کو پوچھا یا رسول اللہ روزے دی ابتدا کی ہے، روزے دی انتہا کی ہے، روزے دے مکروہات کی نے، روزے دے ممنوعات کی نے، روزے دا طریقہ کار کی ہے، اور روزہ بھول کے کھا جائے آدمی تو پھر کی ہوئے گا، اگر جان کے کھا جائے تو پھر کی ہوئے گا، اور اگر کوئی رکھے گا تو دا طریقہ کار کی ہوئے گا۔ روزے دی کراہت تو لگ کے حرمت تک، ابتدا تو لگ کے انتہا تک تعینات روزے دیا جڑیاں کیتیاں وہ قرآن مجید دی بجائے کملی والے نے کی۔ اس واسطے ہر عبادت واسطے رسول کریم دی ضرورت ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حج دے متعلق تفصیلات بیان فرمائیاں۔ حج کن کہندے؟ زکات دے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا وآتوا الزکات، زکات دیو، لیکن وہ کوئی معین مدت نہ رکھی۔ اے نہ فرمایا کہ 7.5 تولے سونے چو دینی ہے، یا 52 تولے چاندی چو دینی ہے، یا 1 تولے سونے چو دینی ہے، یا زکات دانے چو دینی ہے، یا مویشیوں چو دینی ہے۔ زکات دا حکم قرآن پاک چایا، لیکن وہ ساری تفصیلات کملی والے نے بیان فرمائیاں۔ ثابت ہوندا ہے کہ جس طرح اسی احکام دی صورت وچ قرآن مجید دے محتاج ہاں، اسی طرح اسی عمل دی تفصیلات دی صورت وچ رسول اللہ دے محتاج ہیں۔
او جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اس قدر اہمیت ہے، اس قدر فضیلت ہے اور اس قدر جس کملی والے کی سانو ضرورت ہے، یہ انہوں دی پیدائش کا مہینہ ہے۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مواہب کے اندر لکھا ان لیلۃ المیلاد افضل من لیلۃ القدر، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش والی رات لیلۃ القدر نالوں بھی زیادہ فضیلت والی ہے۔ لیلۃ القدر خاص طور سے کیوں امام زرقانی نے کیا، لیلۃ المعراج کیوں نہ کیا، جمعرات کیوں نہ کیا، کوئی اور عظمت برکت والی رات کیوں نہ کیا؟ اس وقت کہ لیلۃ القدر ایک ایسی شب مقدس جس دی عظمت، جس دی فضیلت، رفعت و شان صاف قرآن مجید نے سورہ قدر کے اندر بیان فرمائی۔ فرمایا باقی رب دے 364 یا 363 65 دناں راتاں دے وچوں سب تو بڑی عظمت والی رات لیلۃ القدر ہے، کیونکہ اور کسی رات واسطے کوئی آیت کوئی معین صورت نہیں آئی، لیکن لیلۃ القدر دا نام نامی اسم گرامی قرآن مجید کی سورہ قدر کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، این جملے وچ لیلۃ القدر دا ذکر دو باری آیا، پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر تتنزل علیہم الملائکۃ والروح۔ قرآن مجید نے لیلۃ القدر دی شان اس طرح بیان فرمائی۔ اس وقت امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے لیالی اور دن ایام بھی دے وچوں اس رات کو معین اس وجہ تو کیتا کہ رات بڑی خصوصیت والی، اے رات منصوص، اس رات دے متعلق سورہ قدر اتری اور اس رات دا مرتبہ قدر اور ادب اور حیا و احترام بڑھ گیا۔ اس وقت انہوں نے فرمایا جمعرات دا مقابلہ میلاد نال نہیں کیتا، انہوں نے کسی اور رات دا مقابلہ میلاد دی شب مقدس نال نہیں کیتا۔ فرمایا افضل من لیلۃ القدر، اے لیلۃ القدر نالوں بھی زیادہ فضیلت والی ہے۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرما دیں اگر کوئی عالم فاضل محقق مدقق کوئی سائل مسئول سبدہی کوئی کسی قسم کا آدمی میرے تو سوال کرے کہ اے زرقانی اچھا بھلا عالم ہو کے، اچھا بھلا فاضل ہو کے، اچھا بھلا محقق ہو کے، مدقق ہو کے، مصنف ہو کے، پھر عربی دا مشہور رائٹر ہو کے، پھر فضائل نبوت دا قلمکار ہو کے کی لکھ گیا کہ لیلۃ القدر میلاد دی رات لیلۃ القدر نالوں بھی زیادہ فضیلت والی ہے۔ یہ نہ منن چاہتا ہے، نہ علم چاہتا ہے، نہ عقل چاہتا ہے، نہ فکر چاہتا ہے۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں یہ ثابت کر دیا گا کہ میلاد دی رات لیلۃ القدر دی رات نالوں بھی زیادہ فضیلت والی ہے۔ لیلۃ القدر دی رات نوں تسی جاگتے رہندے ہو، بیبیاں گھر مصلے بچھا لیندیاں، مرد مسجداں وچ آ جاندے ہیں، درود شریف پڑھدے ہیں، آیت کریمہ پڑھدے ہیں اور اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور دا وظیفہ پڑھدے ہیں، کملی والی دی ذات تے درود پاک پڑھدے ہیں اور یہ سمجھدے ہیں کہ اس رات دا جاگنا، شب بیداری کرنا، ذکر کرنا، فکر کرنا، صبر کرنا، شکر کرنا، عبادت کرنا، ریاضت کرنا، سخاوت کرنا، حیا کرنا، احترام کرنا اور سکون نال بینا، اللہ دے گھر دے اندر سرنگو ہو کے عزت و انکساری کرنی خیر من الف شہر، 1000 مہینے دی عبادت نالوں بہتر ہے۔ فرمایا لیکن انہوں نے یاد رکھنا پے گا کہ لیلۃ المیلاد افضل من لیلۃ القدر، لیلۃ القدر نو اتنی اہمیت دیندے ہو کہ وضو کر کے عشاء دی نماز تو لگ کے فجر دی اذان تک مسجد چ رہندے ہو، گھراں وچوں کھانے مسجداں وچ منگا لیندے ہو اور جناب بڑیاں بڑیاں محافل اور مجالس دا پروگرام بناندے ہو اور بڑے بڑے سلسلے منعقد کردے ہو، لیکن یاد رکھیو کہ ذمہ داری دی گل جے کہ میلاد دی رات اس رات نالوں بھی زیادہ فضیلت والی ہے۔ اگر اس رات نو باوضو اس طرح مناندے ہو، ذکر کر کے مناندے ہو، فکر کر کے مناندے ہو، صبر نال مناندے ہو، شکر نال مناندے ہو، عبادت نال مناندے ہو، سخاوت نال مناندے ہو، تے اس رات دے منانے دا بھی طریقہ سکھو۔ یہ او رات ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات اندر تشریف لے آئے۔ امام زرقانی فرماندے ہیں اگر کوئی میرے تے معترض، نقاد، تنقید کرے گا، اعتراض کرنے والا اعتراض کرے گا، اگر کوئی میرے نال باس کرنے والا باس کرے گا، اگر کوئی مناظرہ کرنے والا میرے نال مناظرہ کرے گا، اگر کوئی الجھنے والا میرے نال الجھ جائے گا تو میں انہیں مشکل جواب دیا گا کہ میں نے 10 لیلۃ القدر قرآن مجید کی سورت بھی ہے اور سورہ قدر اس کا نام ہے، وہ دے اندر لیلۃ القدر دی شان بھی موجود ہے، لیکن وہ دا شان نزول کی سی
کیوں اتری وہ سورت؟ وہ اللہ تبارک و تعالی نے سورت کس طرح عطا فرمائی؟ مننا پے گا کہ سورت ملنے کا طریقہ یہ سی کہ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے آئے، آپ دی ذات والا صفات تے 40 سال گزر جانے تو بعد جس وقت قرآن مجید دی آیتاں اترنیاں شروع ہوئیاں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے مجمع دے وچ گئے، آپ نے قدم رکھ کے فرمایا اے میرے صحابیو میں تانوں ایک حکم دینا۔ عرض کی یا رسول اللہ فرماؤ۔ آپ نے فرمایا تسی عبادت کرو، سخاوت کرو، ریاضت کرو، تہجد پڑھو، خشوع کرو، خضوع کرو، جھک جاؤ، عجز کرو، انکساری کرو، تن من دھن اللہ دے راستے قربان کر دیو، اور عبادت انج کرو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ایک امتی شمسون اس نے کئی سال عبادت کی تھی اور کئی سال دی راتاں وہ جاگتا رہا، وہ دن بھی جاگتا رہا، راتی بھی جاگتا رہا، اور اس نے اللہ تبارک و تعالی نے اس نے راضی کیتا، اور وہ کئی لمبیاں راتاں اور کتنے دن اور وہ بڑا ذکر ہوتا رہتا ہے، عابدین، خاشعین، متہجدین، موقنین دی جماعت دے اندر۔ میں چاہنا اس قدر عبادت کرو کہ شمسون 83 سال 11 مہینے 17 دن جڑا حضرت موسیٰ دا امتی جاگدا رہا سی، 83 سال دی کوئی رات گرمیاں سردیاں دی او جلوت خلوت دی گرم ہوے ٹھنڈی ہوے کیسی بھی ہوے اس نے سو کے گزاری نہیں، 83 سال دی راتاں او جاگدا رہا۔ اسی تے میں تانوں یہ کہنا آیا کہ تسی ایسی عبادت کرو کہ قیامت والے دن جس دن حضرت موسیٰ دا امتی عبادت کرنے والا میدان محشر تو موجود ہوئے، میرے امتی بھی موجود ہون، میری امتی عبادت کے سلسلے حضرت موسیٰ دے امتی نالوں زیادہ عبادت کرنے والے لکھے جان، انہوں دے مرتبے بڑھ جان، اللہ دے نزدیک زیادہ قبول ہون۔ اس وقت میں تانوں کہنا آیا کہ عبادت اس تو زیادہ کرو۔ انہوں نے 83 سال 11 مہینے 17 دن دی راتاں جاگ کے گزاریاں، تسی عمر بھر دی راتاں جاگ کے گزارو، اللہ دے رسول حکم نال اللہ دی رضا واسطے قیام کرو، قعود کرو، رکوع کرو، سجود کرو، تہجد پڑھو، تحیت کرو، ذکر کرو، فکر کرو۔ صحابہ نبی کریم دا فرمان سن کے رو پے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کیوں روندے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی پیدا ہی اس وقت ہویا کہ جناب دا حکم منیے اور انج بنیے کہ سانو بھی سکون ملے اور جناب بھی ساڈے واسطے راضی ہو جان، ساڈے عبادت، ساڈی خلوت جلوت، ساڈی ریاضت سخاوت ایسی ہوئے کہ تہاڈیاں دعاواں بھی ساڈے نال ہو۔ لیکن کملی والے تسی اس بندے دا ذکر کیتا ہے کہ 83 سال 11 مہینے 17 دن دیاں راتاں چو ایک رات بھی اس نے سو کے نہیں گزاری، کس قدر عبادت گزار سی۔ لیکن یا رسول اللہ ساڈی تو عمر ہی 53-55 سال، وہ 15 سال نابالغی دے کٹ دیو، پیچھے رہ جائے گی ساری 30 سال 35 سال، حد 40 سال رہ جائے۔ 40 سال دیا سی ساری راتاں اگر جاگے حکم منیا، قسم چک دیا گے کہ بستر تے سر نہیں رکھیں گے، عشاء دی نماز پڑھ کے کھڑے ہوں گے فجر دی جماعت تک اللہ تعالی کے دربار سے کھڑے رہو، ذمہ داری نال کہنے لیکن کجا 40 سال جاگنے والا اور کجا 83 سال 17 دن 11 مہینے 17 دن جاگنے والا، اسی 40 سال جاگ کے دا مقابلہ کس طرح کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی یہ خیال آیا کہ میرے صحابہ دا عذر صحیح ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دی عمر بڑی لمبی ہوں سی، 83 سال 11 مہینے 17 دن وہ جاگ دے رہے، میرا امتی 40 45 50 55 60 65 تے وفات، یہ کس طرح مقابلہ کرے گا انہوں کا؟ حضور فرماندن میں بھی اس ویلے حیرت چ ہویا کہ میرے امتی 40 45 سال بھی جاگے تو 83 سال والا تو دون ہے، مقابلہ کس طرح ہوئے گا؟ میری اس حیرانگی دے سلسلے رب نے سورہ قدر نازل کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کملی والیا تو اپنی امت نو عبادت دی تلقین فرمائی، امت تیری تسلیم و رضا دا پیکر بن گئی، انہاں سر جھکا کے عرض کیتی اسی شب بیداری اور عبادت تے ریاضت دے مسئلے یا رسول اللہ تعمیل حکم کرانگے۔ لیکن کملی والے اور تو یہ سوچنا ہے کہ اگر 40 45 سال جاگے تو 83 سال 11 مہینے جاگن والے دا مقابلہ کس طرح کریں گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی یہ عذر کرنے ہیں۔ رب نے فرمایا جبریل جا کے کہہ دے کملی والے کہ خیر من الف شہر، تیری امت دے جذبے نو اساں دیکھنا سی، آیا جناب دے سامنے وہ جاگن تو انکار کر دیں، اقرار کر دیں، تیار ہوں
یا ہتھیار پھینک دیں اعتماد بحال کر دیں کملی والے دا یا جذبات رسالت نو مجروح کر دیں. اصل دیکھیا کہ وہ تیرے نال ہر قسم دی عبادت ریاضت بلکہ مصیبت برداشت کرنے واتے بھی کمر بستہ نے. اسی تو انہوں نے رعایت دے دی. یا اللہ کی رعایت دیتی ہے؟ فرمایا انہوں نے تیری امت نو ایک رات دے دیتی ہے. اس رات نگر و عشاء دی نماز جماعت نال پڑھ کے فجر دی نماز بھی انہوں جماعت نال پڑھ لئی اور رات نو اللہ اللہ کرتے رہے جاگتے رہے. تھوڑا بہتا وچ کلولہ بھی کر لیا, تہجد بھی پڑھ لے, حاضری بھی دے لئی. فرمایا خیر من الف شہر. حضرت موسیٰ دا امتی 83 سال 11 مہینے 17 دن جاگتا رہا سی تے تو کلی حبیب اللہ تیرے امتیاں مگر اتنی جگہ کے اگر رتبہ دیاں تے پھر امتی کی عبادت تے ہو جائے گی. میرے تو کوئی کرم نہ ہوئے گا پھر تے حساب برابر ہوئے. 83 سال ہو جاگن 83 سال ہے جاگن. حالانکہ وہ کلیم دی امت ہے, حبیب دی امت. فرمایا نہیں تیری امت نو اتنی مشکل چ نہیں پاواں گا. تیرا امتی ایک رات جاگے اور رات رمضان چاہے گی, اس رات نظر اس اللہ اللہ کر لئی تے موسیٰ علیہ السلام دے امتی دے 83 سال 11 مہینے 17 دن دا جاگنا ایک پاسے, تیرے امتی دی ایک رات دا جاگنا ایک پاسے. اللہ رب العزت نے سورہ قدر نازل کی. اسی واسطے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی پوچھا سی بھائی بندیاں دوزخ وچ بھی جانا ہے کملی والے دی امت نے, تو انہاں فرمایا سی بھی رب نے تے کرم بڑا کیتا ہے, ہن تکے نال چھاری مار کے دوزخ چ ٹر جان تے پھر روکنا بھی کسی نے. 83 سال کے رب نے جاگنا معاف کر دیتا. فرمایا ایک رات ہی دے دیتی, اس رات وچ بھی عبادت کرو تے تہاڈا سارا کمزوریاں دا سال دا کوٹا میں معاف کر کے اس رات دے صدقے کرم بھی کراں گا تے موسیٰ دے امتی دے برابر کراں گا. نہیں خیر من الف شہر. فرمایا او دے تو تہاڈا مرتبہ برتر کراں بڑھا دیاں گا. امام زرقانی نے پلٹ کے واپس دلیلاں دوان جوڑیا. آپ فرماندے نے میں پہلے کہہ چکا سی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دی پیدائش والی رات لیلۃ القدر نالوں فضیلت والی. ہن میں تانوں دس دتا ہے کہ لیلۃ القدر سانوں کس طرح ملی ہے. اے ملی ہے کملی والے دے صدقے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا نہ ہوندے, صحابہ دے وچ نہ جاندے, صحابہ دی اکھاں چوں آنسو نہ ہوندے کہ سان اتنی عمر نہیں ملی, مقابلہ کس طرح ہوئے گا. کملی والے دے چہرے تے آثار حیرانگی نمودار نہ ہوندے. رب کریم کرم نہ کردا. فرماندے نے جو کچھ ملیا ہے کملی والے دے صدقے ملے. اس واسطے میں کہنا کہ میلاد دی رات یہ نالوں بہتر ہے. فرماندے نے کیوں بہتر ہے؟ علم والے کی گفتگو بڑی علمی ہوندی اور وہ پڑھ سن کے بڑا لطف آتا ہے. فرماندے نے اس واسطے بہتر ہے کہ لیلۃ القدر بھی اپنی شان نال بڑی عظمت والی رات ہے, جمعرات بھی بڑی بہترین رات ہے, معراج کی رات بھی بڑی فضیلت والی رات ہے, ہجرت کی رات بھی بڑی عظمت والی رات ہے. لیکن یہ ساریاں راتاں کملی والے نو ملیاں تے میلاد کی رات ساریاں راتاں دی سردار ہے, کیونکہ میلاد والی راتی کملی والا سانو ملیا. اگر کملی والا اس راتی سانو نہ ملتا تے کون جا کے کہندا کہ حضرت موسیٰ دے امتی جتنی عبادت کرو جدے صدقے سن لیلۃ القدر ملتی. کملی والا اگر اس راتی پیدا ہی نہ ہوندا تے معراج دی رات کون کدوں مل جانی سی. کملی والے کی خلقت, پیدائش, بعثت, نبوت اور عروج اور آسمان کی طرف جانے کا نام ہی معراج ہے. فرمایا اسی طرح کملی والا ہی نہ ہوندا تو شب ہجرت تو کس طرح ملتی. کملی والا ہی نہ ہوندا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صدقے جمعرات ملی وہ تو کس طرح ملتی. باقی دیاں تمام راتاں کملی والے دے صدقے ملیاں اور میلاد دی وہ پاک رات ہے کہ اس رات نو صدقیاں دا وارث, امت دا مالک, رب دا محبوب, پیارا رسول سانو آ کے ملے. اس واسطے وہ پیدائش دی رات باقی ساریاں راتاں دی سردار رات. امام زرقانی رحمت اللہ علیہ نے علمی فکری طور تے بحث کر کے قرآن و حدیث نو جوڑ کے دلائل وچوں موتی چن چن کے پیش کر کے ثابت کر دیتا کہ میلاد دی رات بڑی عظمت والی رات. پھر کملی والی پیدائش کا وقت رب العزت جل مجدہ نے ایسا رکھیا کہ اس ویلے رات جا رہی سی تے روشنی آ رہی سی, تاریکی چھٹ رہی سی اور نور پھیلنے والا سی, ظلمت رخصت ہو رہی سی اور شعاواں اٹھ رہی سی. شب دجور اپنا بستر لپیٹ رہے سی اور صبح نور اپنی قالین بچھا رہی سی. ایسے وقت تے کملی والا آیا, یا اللہ ان تے تہجد تے سرگی
دا وقت بڑا برکت والا شمار ہوندا ہے. فرمایا وہ پچھلی رات چ گنیا جاندا ہے. سحری اس رات دی ہوندی ہے جڑی رات اس تاریخ نو ہوے اور وہ اندھیرے چ ہوندی ہے. کملی والے دی پیدائش اس ویلے مناسب نہیں سی. ان اس ٹائم تے پیدا کیتا جس ویلے اندھیرا جا رہا سی, فجر آ رہی سی, تاکہ لوگوں پتہ لگ جائے کہ آنے والا جو ایسے وقت پر آیا ہے یہ آیا ہی اس لیے ہے کہ اس کے آنے سے اندھیرے چھٹ جائیں گے, روشنی پھیل جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ. جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش والی گھڑی دی اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیتا. امام زرقانی نے اپنی کتاب چ لکھیا ہے, اے فرشتوں میں حکم دینا اج دی رات نو تسی دنیا دے اوتے کوئی لڑکی پیدا نہیں ہون دین. جڑے تسی ماواں دے پیٹاں وچ شکل بناندے ہو جا کے لڑکیاں دی میرے حکم نال, میرا آرڈر ہے, حکم ہے, آج 12 ربیع الاول نو کوئی لڑکی دنیا تے پیدا نہ ہو. یا اللہ کی ہوئے؟ فرمایا لڑکے ہی ہو. اج لڑکے ہی ہونے اس وقت میلاد منانا, میلاد دے جلوس سے شرکت کرنا, میلاد دی خوشی وچ اپنے گھر دے دروازے اگے کچھ چوننا, کچھ صفائی, کچھ جھنڈیاں لگانا, میلاد دی خوشی وچ صفائی کرنا, احترام کرنا, ستھرے کپڑے پا کے فجر دی نماز تو بعد درود پڑھنا, کملی والے دی محفل چ جتنا ہو سکے حاضری دینی. اس وجہ تو سعادت مندی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش والی راتی رب نے جدوں دیاں راتاں بنائیں ایکو رات نو ایسا حکم آیا کہ لڑکی کوئی پیدا نہیں کر. یا اللہ کیوں؟ فرشتیاں نے عرض کی یا اللہ کی حکم ہے؟ ساڈے کو اگر کوئی پوچھے تو اسی دی تفصیل کی بیان کریے. فرمایا انہوں نے جا کے دس دے ہو, اگر پھالیے دے اندر کسی کے گھر بچہ پیدا ہوئے تو گڑ تقسیم کرن گے, مٹھائی تقسیم کرن گے, لڈو تقسیم کرن گے, گوشت عقیقے تقسیم کرن گے, ہو سکے تو پیسے تقسیم کرن گے. میں اولاد تو پاک ہاں, آمنہ دا لال میرا محبوب ہے, میرا رسول ہے. لوگ لڈو تے گڑ ونڈ دین, میں محمد دی پیدائش دی خوشی چ سارے جہان تے منڈے بننے. اس وقت اج کملی والا آ رہا ہے, کوئی بچی پیدا نہیں ہونی, سب لڑکے ہی لڑکے پیدا ہونے. سے واسطے دنیا بھر دے فرشتیاں اور عالم ارواح والے نے بھی عرض کی سی کملی والا آ گیا, تھا تھا سویرا ہو گیا, کملی والا تھا تھا سویرا ہو گیا, کملی والا آ گیا, تھا تھا ہوں وہ مہینہ اور وہ وقت آ گیا جس ویلے سارے پرائمری سکولوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک ہفتہ پھالیے دے اندر میلاد تو پہلو شروع ہو جاندے. اور کدے کدے میں آنا تو میں سننا نکیاں نکیاں جھنڈیاں ہاتھ چونیاں اور انہیں شامی سارے شہر چ گشت کرنی پرائمری سکول دیا چھوٹیاں بچیاں. ہم عظمت رسول کے پاس باں ہیں پاس, ہم چادر بطول کے پاس باں ہیں پاس باں. عید میلاد النبی یہ بچے پھر پھر کے نعرے لگا دین اور دس دن وڈیا وڈیا کہ تسی بھی جاگو, ہوش وچ آؤ, بتیرا وقت غفلت چ گزر گیا ہے. اور وہ دن آنے والا ہے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا, تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا, تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر. میں انگلینڈ جدو گیا سی, نیٹیگام ایک شہر ہے اتنے, اس کے اندر عدالت کے اندر ایک کیس چل رہا سی. وہ کیس میں سننے واسطے بطور خاص گیا کہ وہ شریعت نال بڑا تعلق سی. مینو کیس سننے تو بعد پتہ لگا کہ کملی والے دی آمد سبحان اللہ. نٹی گام دی عدالت چ کیس ایڈمٹ سی, دوویں گورے وکیل کیس لڑ رہے سی. کیس کی سی کہ ایک خاوند نے طلاق دیتی اپنی بیوی نے, بیوی نے چھوڑ دیتا ہے تو بیوی دی ماں نال نکاح کر لیا, وہ دی سس لگتی سی. انگریز نے گورے مسلمانوں دا کیس نہیں, انہوں نے انجیل کڈی ہوئی سی, کتاباں کٹتے سی, حوالے دے سی, اور وہ لڑکی چیختی سی کہ میری ماں نے میرے طلاق دا باعث یہ بنی ہے. ایک جج نے سوچ سوچ کے فیصلہ کیتا کہ سس ایک ایسا مقدس رشتہ ہے کہ یہ ماں دا درجہ رکھتی, اور پھر ماں تے دھی دے اندر دوری قلبی پیدا ہوندی ہے, سوکڑاں بندیاں اور اختلاط پیدا ہوتا ہے, انتشار پیدا ہوتا ہے معاشرے. یہ اجازت نہیں دینی چاہیے, لیکن انگلینڈ کی اعلیٰ عدالت نے اجازت دیتی
کہ سارے ملک کا بنیادی قانون ہے انسانی رائے کا احترام کرنا. اگر عورت متفق ہے اور لڑکی کا خامد بھی متفق ہے تو اسی انہوں دور کریے تو دونوں کی رائے اتنے قدغن اور پابندی لگے گی. لہذا اسی آزادی رائے دے قانون دے تحت جوائی نو سس نال نکاح کرنے کی اجازت دینے ہاں. یہ فیصلہ ہو گیا. اتوں ایک جنگ اخبار چھپتا ہے روزنامہ سارے پاکستان کا, یہ بھی چھپیا. اور ایک ساڈا تو اخبار وطن کر لاہور چو یہ چھپ کے جاتا ہے اور ہر روز انگلینڈ تقسیم ہوتا ہے, یہ بھی چھپیا. اور اتوں کا سب تو بڑا اخبار سی لندن ٹائمز, وہ بھی چھپی. اور پھر وہ بڑے تبصرے ہوئے اور انگریزوں بڑی لہدے بھی ہوئی. اس ویلے پتہ لگا کہ کملی والا آیا تو اس نے سن مقدس رشتوں کا احترام ایسا پیش کیتا کہ سارے ملک بدقسمتی نال اگر اغوا ہو جائے, بدقسمتی نال کوئی گناہ ہو جائے, بدقسمتی نال کوئی ارتکاب کبیرہ کر لے, بدقسمتی نال کوئی ایسی بات ہو جاوے, لیکن کوئی سس یہ چیلنج نہیں کر سکتی کہ میں جوائی نال مرضی نال اغوا ہو کے آئی ہاں تو میں رہنا چاہنی ہاں. اور کوئی جوائی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں انہوں اغوا کر کے لے آیا تو وہ تو میں راضی ہوں. تو کوئی یہ چیلنج نہیں کر سکتا, یہ درخواست دائر نہیں کر سکتا. اگرچہ سارے کول بھی سول جج, سول کورٹ, تنسیخ نکاح اور بڑے قاعدے قانون نے اور ہور سلسلے تے چالو ہوندے نے, لیکن حرام رشتے جڑے کملی والے نے کر دیتے سی, انہوں نے ماں بہن کا درجہ دیتا سی. کوئی اس ملک میں اس قسم دے کیس ایڈمٹ کرن دی ضرورت نہیں کر سکتا. یہ ساڈے تے اعمال جس طرح دے ہیں سان انہوں دا پتہ ہی ہے. یہ ساڈے اتنے مور جڑی صفائی تے صداقت دی لائی ہے کملی والے نے لائی ہے. بیرونی معاشرہ دے نال مقابلہ کریا پتہ لگتا ہے کہ رسول کریم دی آمد دے نال ایک پاکیزگی اور ایک طہارت اور ایک عظمت کس طرح ملی. وگرنہ اس رشتے وچ اگر تھوڑا جہا سکم رہ جاندا تے خدا دی قسم اتنی برائی پھیل دی اور اس طرح رشتے ٹوٹ دے, جگر آپس اس طرح کتو برید ہوندی, کلیجے چھریاں نال کاٹے جاندے, کوئی جوائی سس قبضہ کر لیندی اور کوئی دھی سورے تے قبضہ کر لیندی. لیکن کملی والے نے حرمت دے رشتیاں اتنے وہ موہراں لگائیاں کہ آج اگر اسلامی معاشرے سکون نظر آتا ہے تو محمد پاک دی تعلیمات دی وجہ تو ہی نظر آتا. جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے واسطے خراج تحسین پیش کرنے والے کہندے کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا, کملی والا آ گیا تھا تھا خدا دی قسم کملی والا آ گیا تھا تھا, ارے کملی والا آ گیا تھا تھا. دوجے ملک نال مقابلہ کر کے دیکھو پاکستان دا, کملی والے دا تے اسلام دا. ساڈا کتاب ہدایت دی قرآن مجید وہ سارے مسئلے رب نے حل کر دیتے. سان اجازت دیتی کہ تاری بیٹی دی شادی ہوئی, گھر پہنچے میاں بیوی, رات نو تے جوائی نو بجلی حادثہ ایکسیڈنٹ واقعہ ہو گیا, تھی تاری پہلے دن جا کے شب عروسی نہیں اگر بیوہ ہو گئی نکاح کرے نکاح کر سکتے. جس ویلے اگلا غم گھائل ہو جائے 4 ماہ 10 دن عدت گزر جائے نکاح کر سکتے. اگر 2 بچے کی بھی ماں ہے پھر بیوہ ہوئی نکاح کر سکتی. بہتر ہے کہ نکاح کر لگیا تدبیر و حکمت کو سامنے رکھے, چونکہ وہ بچے بھی اور خامن کی جائیداد بھی. ایسی کوشش نہ کرے کہ کدھر بچے ہی قتل کرا پوے, ضد نال ایسا نکاح کرے کہ وہ رشتہ دار بھی مطمئن رہن, خاندان دی عزت بھی بحال رہے, پہلے خامن دیا بچیاں دی تربیت بھی حد تکمیل تک پہنچے اور کسی کا دامن داغدار نہ ہو. خیال رکھے نکاح کرے جائز ہے, لیکن ہندوؤں کا مذہب ساڈے تو پہلو دا ہے. ہندو بت پرست نے, سکھ بت پرست نہیں. ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں, مورتیاں رکھی ہوئی جیباں انہوں کے سجدے کرتے ہیں, اور مندر بھی مورتیاں رکھی انہوں رب بنا کے انہوں کے سجدے کرتے ہیں. ہندو کی کتاب جڑی ہے نا اوتار رام چندر دی لکھی ہوئی, وہ لکھی ہے کہ ہندو عورت اگر بیوہ ہو جائے تو نکاح نہیں کر سکتی. قرآن مجید کے اوتار دی آپس میں ٹکراؤ ہوا. رام چندر نے لکھے ہندو عورت ایک مرد کے بستر کی زینت بنی, یہ کوئی فرم ہے کہ کل دوجے نال نکاح کرے. ایک مرد واتے ریزرو رہ جائے بس نکاح نہیں کر سکتے. ہندوؤں نے کافی عرصہ عمل کیتا, لیکن 1947 پاکستان بنیا
پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم کے وقت ہزار ہاں ہندو مر گئے اور لکھوں خواہ مسلمان شہید ہو گئے. سارے مسلمان بھائی ادھر آئے تو سڈیا کئی بچیاں بہناں بیبیاں واجب الاحترام ماں بیوہ ہو کے آئیاں. قرآن مجید نے اجازت دیتی سی نکاح کر لو. جنہ بیبیاں رشتے دار نکاح کرنا دا موقع ملیا، اگر رشتے دار تقسیم تو بعد انہوں مل گئے تو انہوں اپنے رشتے دار نکاح کر لیا. اگر نہ ملے رشتے دار تو کسی کلمہ پڑھنے والے کہ جنہوں دے مرد پاکستان دے ہندوستان دی تقسیم چ مر گئے، انہاں ساریاں ہندو مت دی روشنی چ اجازت دینے کہ جاؤ تسی جس ہندو پسند کرو نکاح کر لو، یا تے وارث جتنے انتخاب کر نکاح کر لین. انہوں نے کئی سال مصیبت پئی اور انہاں مذہب دی بجائے سیاست دا سہارا لیا. لیکن اسی جس میدان میں بھی چلے جائیے، شادی دا مقام ہوے، غمی دا مقام ہوے، آزادی دا مقام ہوے، غلامی دا مقام ہوے، سن ہر مقام تے کملی والے دی ہدایات سامنے ملتی ہیں. سن کدے کوئی پریشانی نہیں ہوئی. اس وقت کہنے کملی والا آ گیا تھا ارے کملی والا آ گیا تھا سویرا، کملی والا آ گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شک دے فوائد ملے. اور اگر غیر ملکی لٹریچر دے مقابلے اتنے کملی والے پیش کرو تو خدا دی قسم اج کفر زیادہ محتاج ہے کملی والے. امریکہ دا رسالہ پڑھو جدا ترجمہ اردو چ کر کے انہوں نے شائع کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں امریکہ دی کچھ ریاستوں دے اندر ایک مرض پیدا ہو گئی. وہ مرض کی ہے اتنے ختنہ نہیں کرتے. اسی یہ پنجابی کہنے سنتی بٹھانا، سنتی نہیں بٹھا دے وہ سنتی نہیں بٹھا دے. پھر جس وقت وہ پیشاب کر دیں بالغ ہو کے تے جسم دے بڑے حصے وچ پیشاب دے آخری قطرے 2-3 اڑ جاندے، رک جاندے. او پھر گندگی چ کیڑا پیدا کر دے. او کیڑا ایسا ہے کہ انہوں نے ان تے کیڑے مار دوائیاں بھی بنائی، فصلوں واسطے بھی سپرے اور دوائیاں بنائی. لیکن وہ کہندے نے وہ کیڑا کسی دوائی نال مردا ہی نہیں. گولیاں دین دین جو کچھ بھی کر دین کیڑا ہی نہیں مردا. اور وہ ریڑھ دی ہڈی کھا جاندہ ہے، اسی طرح وچ چلدا رہندا ہے. اور بہت سارے بندے لک تو کمر دی قوت تو محروم ہو جاندے، کوڑے ہو جاندے. ہن انہاں ڈاکٹر نے لکھیا ہے کہ سانو اس وقت تے سمجھ نہیں سی آوندی کہ مسلیاں کی بڑھایا ہے. لیکن اج پتہ لگدا ہے کہ اسی سائنس دی جوانی دے عالم وچ ترقی دے جس عروج تے آسمان تے پہنچیا، محمد نے یہ بیماریاں پنگوڑے چی سمجھ لئیاں. اور کملی والے نے اس ویلے حکم دیتا سی امت نو ختنہ کرو، کیونکہ گندگی دے قطرے اٹک گئے تے علاجت واسطے بھی تن پریشان کرن گے اور مرض بھی ایسی پیدا ہوئے گی کہ جدا علاج کوئی نہیں. اس واسطے ہن تے وہ بھی کہنے لگ پے کملی والا آ گیا تھا سویرا، ارے کملی والا آ گیا تھا کملی والا آ گیا تھا. جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش والی رات نو حکم آیا کہ کوئی لڑکی پیدا نہیں کرنی، کیونکہ اسی اج رسول دی پیدائش وچ دنیا اتنے بچے تقسیم کر. کملی والے دی آمد برکت والی اتنی ہے، اس واسطے میلاد النبی دیا تیاریاں مصروف ہو جاؤ. اپنے گھروں کے اندر میلاد النبی کا ذکر کریا کرو. اور جنہ گھروں کے اندر خاص طور پہ قرض ہے، بچیاں جوان نے حالات درست نہیں یا بے اتفاقی ہے، میاں بیوی اولاد الگ الگ اور بڑا کچھ کماندے نے سارے لیکن سب صاف. اس واسطے جتنے جھگڑا ہوئے اتنے رزق ٹک نہیں سکتا. کملی والے کا فرمان ہے اتحاد چ برکت، اختلاف تے لعنت ہے. اگر ایسا بیماریاں تو پھر میلاد النبی دی رات صبح سردی ویلے جاگنا شروع کر دیو اور درود شریف پڑھو. 12 ربیع الاول تو پہلو کوئی نہ کوئی اپنے گھر گھر میلاد کراؤ. میلاد کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ تسی بڑے مالدار ہو، تسی کوئی 40 دے گا پکاؤ تو میلاد ہوے گا. نہیں، بچے وضو کرا لو، میاں بیوی وضو کر لو، قاری صاحب نو بلا لو، تلاوت کرا لو،
آپ پھر پڑھ لو درود شریف پڑھ لو ویڈیو کو اور لائک دو ہزار کریں، کی بشیر تسبیح احمد دے، آفیشیل سارا چینل کو ٹبر آپ بیٹھ کے۔ سبسکرائب کریں اور باقی بیل آئکن پر جتنا کلک سن کریں لو، تاکہ ہر نئی آنے والی قصیدہ ویڈیو قرآن آپ تک شریف پہنچ سن لو، سکے۔ پروپرائٹر درود محمد سن لو، نور جمال رضوی، کھڑے ہو موبائل کے نمبر سلام پڑھ لو، 0300 دعا منگو، 7656 رب دی قسم 299۔ اللہ تبارک و تعالی 1.5-2 مہینے 41 دن دے اندر ہی کملی والے دن نور تو تن مستفیض کرے گا۔ ایڈے برکت والے دن ہندن میلاد۔ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، امام زرقانی نے لکھا، آپ فرمانے کملی والے دی پیدائش کا مہینہ آیا، رب نے فرمایا فرشتیو اج دی رات نو کوئی بندہ فوت نہیں کرنا۔ عرض کی تھی یا اللہ حکم، فرمایا وجہ ہے کہ جتنے کوئی بندہ فوت ہوئے گا گھر والے پریشان ہوں۔ ایک موت یہ وجہ یہ کہ جوان بڈھے بچے سب دہائیاں دے رہے ہیں، ہائے اسی اجڑ گئے مر گئے۔ ایک موت یہ وجہ ہوئے گی کہ کچھ پریشان ہوں، کچھ مریض دی وجہ تو کہن گے بیمار بڑا لمبا سی، چلو دی تے جان چھٹی اللہ نے پیارا ہو گیا، کچھ رون گے۔ ایک مریض ایسا ہوئے گا 85-90 سال دا بڈھا، ان کوئی نہ روے گا تے پھر بھی دھی روے گی، دھی ضرور پاوا پھڑ کے روے گی، بابا چاچا تیرے نال تے دروازہ کھلا سی، اسی بھی کدے امید کر کے آ وردیاں سی، اوکھے سوکھے ویلے 4 روپے مل جاسن، بچیاں دے کپڑے ملن گے، کوئی وڈی عید دے 10 دن پیکیاں دے گھر رہے آواں گیاں، ہن تے بھرجائی تے بھائی دی مرضی اتے ہے، مشاورتی کونسل دا جڑا فیصلہ ہویا سن منظور کرنا پینا تے پھر دھی ہوے گی۔ فرمایا اج نہ کوئی بڈھا فوت ہوے، نہ کوئی جوان فوت ہوے، نہ کوئی بچہ فوت ہوے، کوئی آنسو اج نہ گرے، کوئی طبیعت اج پریشان نہ ہوے، دنیا تے خوشحالی دی لہر ہوے، ایک فضا ہوے، ایک لطف ہوے، ایک سرور ہوے، ہر آدمی دے منہ تے نور ہوے اور او دے لب تے ایہی الفاظ ہون کہ کملی والا آ گیا، تھان تھان سویرا ہو گیا۔ نبی کریم دی آمد تے خوشی دا حکم دیتا، رب العزت جل مجدہ دا فرمان امام زرقانی نے نقل کیتا۔ اس واسطے عظیم دن نے، بڑے دن، اور ایک کملی والے دی ولادت دے دن نے۔ اللہ تعالی نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، میں تو حق دیتے ہیں، آکھو الحمدللہ، انہوں نے ویک کے آکھو جنہوں نے میں نہیں دیتے۔ انہوں کو دولت ہے، ایک کھاری ایک بندہ ہے، وہ دے دووے ہاتھ کوئی نہیں، ایک ایک ہڈی اس طرح لٹک رہی ہے نال، لیکن 3 بساں نو دی پیسے بڑے، 3 بساں چل دی، ہاتھ دووے کوئی نہیں۔ تو ہوں وہ کی کرتا ہے؟ کسی بندے نے نوکر رکھے پیسے دے کے میرے منہ چ روٹی پایا کر، دولت دا کیا فائدہ؟ ہاتھ دا شکر کرو۔ فرمایا پھر میں تہاڈی بڑی باڈی بنا کے قد بڑھا کے جی نہ کر دیا تے اس اندھے کو پوچھ جی 3.5 من دی لاش ہوئے اور ہاتھ پیر سب کچھ ہون لیکن کسے کم نہ ہو، کوئی بندہ ان کبھی پرے ہو تیرا جوتا پیشاب نال بھرے ہے، پرے ہو تیرے منہ تے سالن لگا ہے تین پتہ ہی کوئی نہیں، پرے جا تو مسواک کدے نہیں کیتا تیرے ہاتھ گندے۔ فرمایا ایک اکھ نہیں نا تے ساری باڈی بیکار ہے، اے نور ہے، آکھیا کرو الحمدللہ۔ فرمایا تے جی اکھاں دتیاں، ہاتھ دیتے، ہر شے دتی تے نبی دتا تے سب تو بڑا احسان سبحان اللہ، کیونکہ اکھاں والے ہو کے بھی ابو جہل سی، ابو لہب سی، اور انہوں دے معاشرے چ اکھاں موجود سی، پیر موجود سی، ہاتھ موجود سی، عقل موجود سی، لیکن سکی بہن دا نکاح بھرا نال کر دیندے سی۔ عقیدہ یہ رکھتے سی کہ لڑکی ایک عدد چاہیے، باہر سے بھی لانی ہے، گھر ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہے، اوتھے ہی نکاح کر دینا بیٹی دا بیٹے نال اور ظلم کرنا۔ فرمایا انہوں نے یہ اکھاں تے دتیاں سی لیکن نور بصیرت ان کو نہیں دی۔ اصل میں شکر اکھاں تو بعد زیادہ اس گل دا کرو کہ اکھاں تے ہتھاں، ذہن تے عقل تے فکر تے دماغ، انہاں ساریاں چیزاں تو بڑا احسان ایک ربا جڑا تو سن کملی والا دتا، وگرنہ اسی اکھاں ہوندیاں بھی انے رہندے، جس طرح ساڈے تو پہلے بہن بھائی دا نکاح کر دیندے سی، اسی اکھاں ہوندیاں بھی انے رہندے، وہ ماون ویچ آندے سی۔ تاریخ قدیم والے لکھتے ہیں مکے دے لوگ کملی والے دی پیدائش تو پہلے اپنے آپ عربی دے ادیب سمجھتے سی، عربی اشعار وچ انہاں دا ایک مقام سی عرب دے اندر، اپنے آپ علم دے پتلے سمجھتے سی، لیکن ایسے گڑے وچ گرے ہوئے سی کہ باپ نے مر جانا،
جائیداد تقسیم کرنے واسطے بورڈ آ جانا، قبائلی سسٹم سی، ابو جال آ گیا، ایک قبیلے دا سردار حکیم ابن حزام آ گیا، ایک قبیلے دا سردار اتبا آ گیا، بنو ادی قبیلے تو کوئی آ گیا، بورڈ بیٹھا، ہاں بھائی بچوں تہاڈی جائیداد تقسیم کرنی ہے، کی تہاڈے گھر ہے؟ ایک نے کیا جی ساڈے گھر ایک زمین دا ٹکڑا ہے، ایک دکان ہے، ایک 4-5 مرلے دا مکان ہے، ایک اما ہے۔ اما کیوں کہ ماں نو وراثت میں تقسیم کر دے سی، ماں نہیں سی سمجھ، عقیدہ ایسی کہ ماں نال نکاح نہیں کرنا، بہن نال کر لیندے سی، ماں نال نہیں کرتے تے کہندے سی جو نکاح نہیں کرنا تے پھر ایویں رزق دی چٹی ہے، روٹی دیو، کپڑے دیو، فلان دیو، فلان دیو، فلان دیو، تے مال چ رکھ کے تقسیم کرتے سی۔ یہ نہ سمجھنا کہ ممبر رسول تے بیٹھ کے لیلا مجنو دی داستان شروع کی تھی، یہ تاریخ عرب ہے، قرآن تو پہلو حالات سی، انہوں نے پھر بنڈیاں کرنیاں، ایک دکان لے لو، ایک مکان لے لو، ایک زمین لے لو، ایک ماں لے لو، جنہیں اس ماں ہونی۔ تاریخ قدیم والے لکھ دیں کہ مکے چ ایک میلہ لگ ماں دی دینی، کسے لینی ہے تو لے لو، تے گاہکاں ماں دی عمر چیک کرنی کہ عمر کس قابل ہے، برتن دھون والی ہے، چکلے وچ کو 15-16 سال چلنے والی ہے، کس عمر دی ماں ہے۔ بچیاں نے کہنا بے شک دیکھ لو، بچیاں دے سامنے قیمت مکنی اور انہاں ڈاچی تے بٹھا کے ماں دا کچھ نقد تے کچھ قسطاں کر کے لے جانی، اس روندیاں ٹر جانا، بچیاں پیسے وٹ کے ہسدیاں واپس ٹر آنا۔ جدویں تبدیلی آئی، کملی والے نے پہلا کام کلمے تو بعد کیتا کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، مکے والو جنہ جنہ مینوں من لیا ہے میں حکم دینا کہ جنت تہاڈیاں ماواں دے قدماں دے تھلے ہے۔ تے جس ویلے انہاں بڑھیاں دی جان چھوٹی، انہاں آکھیا کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا، کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا، کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا۔ نبی کریم کا ذکر مسجد چ سن کے نہ سمجھا کرو کہ وہ میرا نمازاں والا نبی سی، کملی والا خدا دی قسم کائنات دا رہبر سی، وہ سائنسدانوں کا رہنما تھا، وہ سیاستدانوں کا رہنما تھا، وہ مدبرین کا رہنما تھا، وہ مفکرین کا رہنما تھا، وہ محبت انوار تھا، وہ خدا کا رسول تھا۔ اس نے صرف عبادت کے حکم ہی نہیں دیے، انسانیت کے آداب بھی سکھائے۔ جتنا شکر کرو تھوڑا ہے، تے جے اس مہینے 100-200 روپیہ میلا کملی والے دن نہ تے لگ جائے تو کوئی سودا کاٹے والا ہے؟ کوئی سودا کاٹے والا نہیں۔ اس واسطے مختلف چوکوں کے اندر بچے اعلان کریں گے، بلال چوک، صدیق اکبر چوک، فاروق اعظم چوک، حیدری چوک، ہیلا روڈ، بچے اعلان کریں گے، چندے لین گے، گیٹ لگن گے، تسی تعاون کرنا ہے۔ اور جنہاں توفیق ہوئے ہر گھر دے اندر 12 ربیع الاول نو دیگاں 1-2 پکنیاں چاہیے، اگے پیچھے دیگ پکے تے اپنا نام ہوندا ہے فلانے دے نام دی، 12 ربیع الاول نو دیگ پکے تے آمنہ دے لال دے نو۔ کملی والے دا ذکر کسے نہ کسے شکل چ ساڈے چولہے تو لگ کے ساڈے مصلے تک آوے۔ اللہ تبارک و تعالی میلاد مصطفیٰ سے مستفید ہونے کی توفیق عطا کرے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وحبیب ربنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا وسیدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید وفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ولادت باسعادت دے سلسلے اللہ رب العزت جل مجدہ نے قرآن مجید فرقان حمید دی متعدد آیات دے اندر بطور لفظ احسان، بطور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نعمت اکبر اور نبی کریم بحیثیت رحمت للعالمین متعدد آیات دے اندر اس طرح قرآن مجید فرقان حمید دے اندر شان رسالت اور شان نبوت، مقامات نبوت دے اندر ارشادات
موجود نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ولادت با شہادت اور پیدائش دا دن بطور شکرانہ، بطور یادگار، بطور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہون دے اس وجہ تو منایا جاتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زندگی دے دو حصے نے۔ ساڈے ملک دے اندر کچھ لوگوں کا عقیدہ اور خیال یہ ہے کہ کملی والے نو 40 سال تک اپنی نبوت دا کوئی علم نہیں سی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے 40 سال تو پہلے کوئی معجزات نہیں سی، 40 سال تو پہلے کملی والا ایک عام انسان سی، 40 سال قرآن مجید دی پہلی آیت اترنے تو پہلو اللہ صرف ایک بشر سی، انسان سی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابن عبداللہ سی، بحیثیت رسول، بحیثیت نبی، بحیثیت مصطفیٰ و مجتبی، انہوں دا اس وقت کوئی مقام نہیں سی۔ اس وجہ تو میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی محافل دا انعقاد ہوندا ہے تاکہ کلمہ پڑھنے والے نے ثابت کر دیتا جائے کہ کملی والا قرآن مجید دی پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق اے اترنے تو بعد ہی نبی نہیں بنیا، بلکہ اپنی والدہ دے پیٹ چ بھی کملی والا نبی سی۔ اور جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے معجزات اعلان نبوت، اظہار نبوت تو پہلے بھی موجود سی، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کے اندر ایک چیزاں موجود نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو حضرت علیمہ رضی اللہ تعالیٰ بصورت داعیہ جس وقت لین واسطے گئیں، آپ فرمانین جناب عبد المطلب مینوں کعبہ شریف دے کول ملن، حضرت عبد المطلب کے سامنے میری چیخ نکلی، میری ڈھان نکل گئی، میں رو پئی۔ جناب عبد المطلب نے پوچھا بی بی تو کون ہے؟ میں عرض کیتی میں ایک داعیہ ہاں۔ فرمایا کیڑے قبیلے نال تعلق رکھنی؟ عرض کیتی بنو سعد قبیلے نال تعلق رکھنی ہے۔ فرمایا تو تیرا نام کی؟ عرض کیتی نام میرا حلیمہ ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا حلیمہ دا معنی حلم والی، بنو سعد قبیلہ سعادت والا، داعیہ دا پیشہ خدمت خلق والا، تیرے اندر اچھی چیزاں موجود نے، روئی کیوں ہے؟ چلائی کیوں ہے؟ تیری ڈھاک کیوں نکل گئی ہے؟ دہائی کیوں پائی آ؟ عرض کی تھی بابا میں طائف کے اندر بھی سب تو غریب ہاں، اور میں دائیاں دے نال مل کے آئی سی کہ مینوں بھی کوئی بچہ کسی امیر دا ملے، میں بھی تنخواہ لواں گی، اپنے بچے دا پیٹ پالاں گی، لیکن میں انہاں دائیاں وچوں بھی وہ بدقسمت دائی نکلی ہاں کہ انہوں نے بچے مل گئے، میں ملیا بھی کچھ نہیں۔ ہن میں اپنے خاوند جتے انہوں بٹھا کے آئی ساں ڈاچی دے کول، ادھر روا دوا ہاں، میں اس وجہ تو چیخ رہی ہاں کہ میں مکے دے اندر بھی آ کے اپنی قسمت نہ بدل سکی، مقدر نہ بدل سکی، تقدیر نہ بدل سکی، بھوک افلاس نو میں دولت اور برکت نال نہ بدل سکی، میں پریشانی دی وجہ تو جا رہی ہاں۔ جناب عبد المطلب نے فرمایا بی بی بچہ ایک تینوں میں دس دینا آیا، لیکن پہلے تینوں یہ بیان کر دیا کوئی لالچ نہ رکھی، کوئی معاوضہ، کوئی تنخواہ، کوئی چیز وہ طرفوں تینوں نہیں ملے گی۔ جناب عبد المطلب نے فرمان تو بعد اس بی بی نے پوچھا بابا اسی تے تنخواہ دے لالت واسطے طائف تو سفر کر کے آئی ہاں، ساڈیاں بستیاں دے اندر 32 سال ہو گئے بارش نہیں ہوئی، بارانی علاقے نے کھجوراں پھل نہیں لگتا، ہر چیز جل گئی سڑ گئی، اسی تے اس واسطے آئی سی کہ امیراں دے بچے اتوں چک کے لے جاواں، پیسہ ملے گا وہ اپنے بچوں کے پیٹ پالا گیا، اگر تنخواہ بھی کوئی نہیں لبنی تو پھر میں کی کرا گی؟ بابے نے فرمایا پھر آپ سوچ لے، ایک کملی والے دا دادا سی حضرت علیمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندی ہیں میں سوچ سوچ کے فیصلہ کیتا کہ نہ میں انکار کرنی ہاں، نہ میں اقرار کرنی ہاں، نہ میں نہ کرنی ہاں، نہ میں ہاں کرنی ہاں، میں صرف بابے دے نال وعدہ کرنی ہاں کہ مینوں لے چل، میں بچہ دیکھنی ہاں، دیکھن تو بعد اگر میری تسلی ہو گئی تو لازمی گل ہے کہ میں لے جاواں گی، اگر میرا دل نہ ہو سکیا، سکون قلب ان دیکھ کے مینوں نہ ملیا، تسکین خاطر نہ ہو سکی، پھر میں نہیں لے جاواں گی۔ حضرت عبد المطلب فرماندے نے میں وہ گل من لی، میں وہ نال چل پیا، اپنی نوح دے دروازے تے جا کے میں دستک دیتی، نبی کریم دے والد ماجد حضرت عبداللہ دے دولت خانے تے دستک دے کے میں کیا میرے نال ایک داعیہ آئیے، اے آمنہ تو اپنا بیٹا محمد انہوں دکھا دے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ نے پہلے فرمایا بابا جی کتنی دائیاں اگے آئی ہیں، وہ درے یتیم سمجھ کے تنخواہ دے لالچ دی وجہ تو نہیں لے جاندیاں، تسی بار بار لے آؤندے ہو۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا یہ رہ گئی سی اور ان پیچھے کوئی دائی نہیں، نہ میں تینوں دوبارہ کھواں گا، اس واسطے ایک باری تو انہوں دکھا دے۔
حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی چل پئیں. نبی کریم اس ویلے پنگھوڑے دے اندر آرام کر رہے سی. حضرت نبی کریم دی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کملی والے بدن مقدس دے تے یمنی چادر دتی ہوئی سی. حلیمہ نو کھڑا کر لیا. حضرت عبد المطلب دے فرمان اتنے اپنے بیٹا حلیمہ نو دکھان لگیاں. پہلے کملی والے دے بالاں تو چادر اتری جنہ بالاں دی شان سی واللیل اذا سجا, جنہ بالاں دے متعلق رب نے فرمایا کملی والے مینوں تیری زلفاں دی قسم ہے. پھر نبی کریم دے جبین پیشانی مبارک تو چادر اتری. پھر کملی والے دے چہرے تو چادر اتری. نبی کریم دے لب تے ٹھوڑی تو چادر اتری. یہ وہ چہرہ مقدر سی جن رب نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا. کملی والے مینوں تیرے چہرے دی قسم ہے, کملی والے مینوں تیری زلف دی قسم ہے. جس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا چہرہ حضرت حلیمہ نے دیکھا, 40 سال اس تو بعد قرآن مجید اترنا شروع ہویا سی. اجے کملی والے دی پیدائش نو تقریباً 10واں دن سی, 15واں دن سی, 12واں دن سی یا مہینہ سی. اینی میعاد سی جس ویلے حضرت حلیمہ آئیاں. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دا چہرہ دیکھا. کوئی علم نہیں سی اس ویلے کملی والے دی والدہ نو کہ میرے بیٹے نے نبی بننا ہے. کوئی پتہ نہیں سی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس کملی والے نے نبی بننا ہے. کملی والے نے اپنی نبوت دا علم سی. رسول کریم دا چہرہ دیکھا. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دیکھ کے حلیمہ نے عرض کی بابا اپنی نوح نو منا دے, میں کچھ نہیں لیندی, میں تہاڈے کول کوئی چیز طلب نہیں کردی, مینوں یہ بچہ دے دیو میں لے جانی ہاں. حضرت عبد المطلب نے حضرت آمنہ نے گل کی. جناب آمنہ نے فرمایا حلیمہ تو سنیا بڑی بحث کی تنخواہ لین دے سلسلے اور دیکھ دیا نال ہی تو اپنے سارے ارادے بدل دیتے ہیں, تو پروگرام بدل دیتے ہیں, تو مطالبے ہی سارے چھوڑ دیتے ہیں. آخر تین ہویا کی ہے؟ حلیمہ نے عرض کی جس ویلے تیرے بچے دے میں لب دیکھیں, تیرے بچے دیا میں اکھاں دیکھیں, تیرے بچے دے میں رخسار دیکھیں, تیرے بچے دے میں تیور دیکھیں, تیرے بچے دے میں اتوار دیکھیں, مینوں اس ویلے انج لگا جس طرح سکون قلب ملا, لذت حیات ملی, در حبیب ملا تو ساری کائنات ملی. سب پڑھیے در حبیب ملا تو ساری کائنات ملی, در حبیب ملا تو ساری کائنات ملی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ حضرت حلیمہ نے دیکھا. اجے کملی والے دی عمر 10 دن تو لگ کے مہینے تک شمار ہو سکتی سی, لیکن 40 سال تے حالی گزرنے سی. او دائی جڑا اپنا بچہ چک کے گود وچ لے آئی سی کہ میں مکے دے کسی امیر آدمی کو 500,000 تنخواہ لواں گی, او دے بچے نو لاڑ لڈاواں گی, دودھ پلاواں گی, کپڑے دھواں گی, مالش کراں گی, پال کے دیاں گی, بدلے لواں گی تاکہ میرے گھر چوں بھوک نکلے. اچانک اس نے ارادہ کس طرح بدل دیتا. ایک ماں دے دل دے اندر کتنی محبت ہوندی. قرآن مجید دی تفسیر دی سلسلے مفسرین نے لکھیا ہے کہ رب نے ماں دے دل دے اندر بچے دی 70 حصہ محبت بھرپور فرما دے. ماں دے دل دے اندر اس قدر محبت ہوندی, باقی وہ دل چ 30% کوئی اور خیالات ہوندے. 70 حصے صرف ماں دے دل چ اولاد دی محبت ہوندی. کیوں پائی؟ اس واسطے کہ بچے نے پیشاب کرنا ہے, بچے نے غلاظت دا ڈھیر لگا دینا ہے, بچے دے منہ چوں تھوک نکلنی, بچے دا ناک ماں دے کپڑے تے گر جانا ہے. ماں ان پڑھ بھی ہو سکتی ہے پھر بھی ماں ہے, ماں پڑھی لکھی بھی ہے پھر بھی ماں ہے, ماں مدرسہ ہے پھر بھی ماں ہے, ماں قدامت پسند ہے پھر بھی ماں ہے. اور وہ اگر نفرت کرے کہ ہائے ہائے اس میرے کپڑے نے کی کر دیتا ہے تو گل تے نیوں رکھ کے دبا کے قتل کر دے. فرمایا محبت اس قدر میں پیدا کر دیتی کہ بچہ جو کچھ کرتا جائے ماں وہ ناک نو صاف کرے گی, پیشاب نو دھوئے گی, اگر وہ منہ چو دودھ کپڑے تے گر گیا انہوں اپنے واسطے سعادت سمجھے گی, انہوں صاف کر کے اگلی نال جھاڑ دے گی, دھو دے گی, نفرت نہیں کرے گی. کیونکہ اگر نفرت ہوئے تو پھر بچے کی تربیت نہیں ہوندی. 70 حصے محبت وہ دل چ پائی. این ممکن ہے بچہ رون لگ پیا, سردیاں دی لمبی رات 12-1 بجے رون لگا, صبح 4:30-5 بجے تک روندا ہی رہا. ماں دی نیند خراب ہوئی, ماں جوانی وچ سی, ہن بار بار وہ اکھاں بند ہوندیاں سی, لیکن اس بچے نے تھپڑ مارے, نہ اس بچے نو باہر چک کے سٹیا, نہ اس نے کوئی اور ایسی بات کی تھی, چھاتی نہ لگا کے جاگتی رہی. کیونکہ فرمایا اتنی محبت پیدا نہ کردا تو بچوں دی تربیت ہو نہیں سی سکتی.
حضرت علیمہ نے کی کیتا؟ جس ماں دے بطن تے دل دے اندر اتنی محبت رب نے پیدا فرمائی، اس علیمہ نے اپنے بچے کو چھوڑ دیتا۔ حضرت علیمہ رضی اللہ عنہ نے کیوں نہ سوچا کہ میں تنخواہ ملے تاتے بچہ لے جانی ہے، اور اگر تنخواہ بھی نہ ملے تو پھر حصہ میرے بچے کا، جڑا میرا دودھ دے یہ میرے بچے کا حصہ ہے، میں غریب ہاں امیر ہاں جس طرح بھی ہمیں اپنا بچہ پالا گے، لواں کچھ نہ تے دودھ دیش نو پلا دیا تو میرا اپنا بچہ کدھر جائے گا؟ کملی والے دے انوار تجلیات، حضور دی صورت، حضور دی سیرت، حضور دی ایام طفولیت، ایام شیر خار کی، کملی والے دا بچپن اس قدر مقدس سی کہ حضرت حلیمہ نے فرمایا میرا اپنا بچہ پیاسا رہے، بھوکا رہے، میرے کو رہے، باپ کو رہے، جو کچھ ہوئے وہ تو میں برداشت کر جاؤں گی، لیکن محمد کی جدائی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ انقلاب حضرت حلیمہ دے دل وچ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دا چہرہ دیکھ کے آیا۔ تمام پروگرام چھوڑ دیتے جڑے پہلو بڑے ہوئے سی۔ حضرت علیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم لے کے ٹر پئیاں۔ پہلا واقعہ جڑا حضرت علیمہ دے سامنے حضور دا پیش آیا، 40 سال تے درکنار مہینے 10 دن دے اندر اس تو پتہ لگتا ہے کہ رسول کریم بطن مدر وچ بھی نبی سی۔ حضرت علیمہ رضی اللہ تعالی فرمانیاں میں اپنے خاوند دے کول جس لے کملی والوں لے کے پہنچی، میں انہوں کیا اپنے خاوند نو کہ ایسا سفر کرنا ہے لمبا، میرا پروگرام ہے کہ بچے کو دودھ پلا کے سفر کریے، دوبارہ نہ بیٹھنا پہ جائے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مشورہ دے کے خاوند نو منا لیا۔ جناب حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانیاں میں کملی والے دے منہ وچ اپنی سجے پاسے دا دودھ پایا، میں مریضا، میں مسافرہ، میں متحیرہ، میں متفکرہ، میں پریشان عورت سا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانیاں میں جس وقت کملی والے دے لب وچ اپنا دودھ پایا، مینوں انج لگا جو مردے وچ جان واپس آ گئی، مینوں انج لگا جو غم دیا راتاں چھٹ گئیاں، مینوں انج لگا جو خوشی دے بادل بن گئے، مینوں اج لگا جو ابر رحمت برسنے والا ہے، مینوں اج لگا جو میرے قلبی انقلاب برپا ہے، میں انج محسوس ہویا کہ میرے گھر جاندیاں بھوکاں بھی ختم، پیاساں بھی ختم، افلاس بھی ختم، اور میرے حالات دا سابقہ پروگرام بھی ختم، میرے دل چ بھی ایک تبدیلی آئی، میرے فکر چ بھی ایک تبدیلی آئی، میرے قلب چ بھی ایک تبدیلی آئی۔ حضرت علیمہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانیاں میں حیران رہ گئی کہ کملی والے دل لب کس قدر مقدس نے، میرے دودھ نال یا میری چھاتی نال لگن دی دیر سی کہ نہ صرف میرا تے پروگرام ایسی کہ میں اس بچے دودھ پلاواں گی، لیکن اس لب میرے نال آ کے مینوں ثابت کر دیتا کہ حلیمہ سمجھ دا فرق سی، تو یہ سمجھ دی ہے کہ میں ان پالنے واسطے چک کے لے آئی ہوں، اور میں تین سمجھا دینا چاہنا کہ تو میں نہیں پالنا، میں تیرے خاندان نو پالنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ۔ حضرت علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے لبھائے مقدس دے متعلق فرمانیاں اس قدر متبرک سی، اس قدر مشرف سی، اور اس قدر نور نلا نور تے عظمت والے سی، سبحان اللہ۔ پھر فرمانیاں میں کھبے پاسے دا دودھ بھی کملی والے دے منہ پایا، میں سمجھ گئی کہ جس قدر دودھ اگے نظام بشری اور قدرت دے تحت میں نے آؤں دے احتیاج اس تو کہیں زیادہ دودھ آ رہے، اور میں کوئی اور خوراک استعمال نہیں سی کیتی، میں بھی سمجھ گئی کہ کملی والے دے لباں دے صدقے ہی آ رہے۔ میں جس ویلے لگایا کھبا دودھ کملی والے دے منہ تو رسول کریم نے لب اپنے بند کر لیا۔ کملی والے نے پھر میں اشارہ کیتا اور اس کملی والے دے سر دے تھلے ہاتھ رکھ کے حضور دے منہ چ اپنا دودھ پایا، پھر کملی والے نے اکھاں بند کر لیا۔ پھر میں تیسری باری کوشش کی تھی، نبی کریم نے اکھاں بھی بند تے لب بھی بند، سر ہلایا، سر ہلایا۔ امام زرقانی فرماندے نے اشارہ کیتا حلیمہ کوئی وہم نہ کرے کہ 40 سال تک نبی نو نبوت دا علم نہیں سی۔ فرمایا میں آج ثابت کر دینا چاہنا، اللہ دی قسم ہے اگر میں کوئی عام قسم دا لڑکا ہوندا میں تیرا دودھ پی جاندا، لیکن میں محمد ہاں، میں رسول ہاں، میں نبی ہاں، میں مخبر صادق ہاں، میں پیغمبر ہاں، میں امین ہاں، میں رحمت ہاں، میں نور مجسم ہاں، میں شفیع معظم ہاں، مینوں علم ہے
کہ تیرا